فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کے معزز سامعین کے لیے جو میں کتاب پڑھ رہی ہوں اس کا نام ہے میزان الحکمت، اردو جلد نمبر 6 ہے اور اس کے 848 پیجز ہیں، جو ماشاءاللہ سے کافی ہم مکمل کر چکے ہیں۔ امید ہے آپ کو میرا پڑھنا اور سننا پسند آئے گا۔ میرا نام ملکہ جعفری ہے، میں نیو جرسی سے آپ کے لیے یہ کتاب پڑھ رہی ہوں۔ اب جو میں پیج پڑھوں گی اس کا نمبر ہے 717۔ ہم نے 716 مکمل کیا تھا۔ یہ اس طرح سے ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام، بحار الانوار جلد نمبر 2 پیج نمبر 78، اور یہ علم ہی کے زمرے میں بات ہو رہی ہے۔ جو شخص اپنے علم کو چھپائے یا اس کی اجرت لے وہ اللہ کے سامنے اس حالت میں پیش ہوگا کہ اس کے منہ میں آگ کی لگام ہوگی۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کنز الاعمال حدیث نمبر 19150۔ جس شخص کا مقصود دنیوی مفاد کے لیے حدیث بیان کرنا ہوتا ہے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، جبکہ آخرت کے پیش نظر بیان کرنے والے کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں کی بہتری عطا فرماتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، بہار جلد 2 پیج نمبر 158، کافی جلد اول پیج نمبر 46۔ قرآن کی تعلیم حاصل کرو، اسے روزی کا ذریعہ نہ بناؤ اور نہ ہی اس پر تکبر اختیار کرو۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تنبیہ الخواطر پیج نمبر 360۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو، تجارت باب دین کے ذریعے تجارت، نیز انورٹڈ کامہ میں لکھا ہے، شر بریکٹ میں لکھا ہے، برائی باب پھر انورٹڈ کامہ میں لکھا ہے، کیا میں تمہیں بدترین شخص کے متعلق نہ بتاؤں؟ حدیث پیج کا نمبر ہے 718، حدیث کا نمبر ہے 2861۔ علم کو روزی کا ذریعہ بنانے کے معنی۔ حمزہ بن حمران کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے سنا، جو شخص اپنے علم کو روزی کا ذریعہ بنائے وہ ہمیشہ محتاج رہے گا۔ میں نے عرض کیا، آپ کے قربان جاؤں، آپ کے کچھ شیعہ اور ماننے والے ایسے بھی ہیں جو آپ کے علوم حاصل کر کے آپ کے شیعوں میں ان کی نشر و اشاعت کرتے ہیں، اس کے بدلے میں انہیں نیکی، صلہ اور عزت و اکرام سے نوازا جاتا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا، یہ ان کی روزی کا ذریعہ نہیں بلکہ روزی کا ذریعہ ان کا وہ علم ہوتا ہے جو کسی علم اور اللہ کی طرف سے ہدایت کے بغیر فتویٰ دیا کرتے ہیں تاکہ اس طرح دنیاوی مال و متاع کے لالچ میں دوسروں کے حقوق ضائع کرے۔ بحار الانوار جلد نمبر 2 پیج نمبر 117، معانی الاخبار پیج نمبر 175۔ فضل بن ابی قرہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ لوگ کہتے ہیں معلم کا پیشہ حرام ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، دشمنان خدا جھوٹ بولتے ہیں اس طرح سے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی شخص قرآن مجید کی تعلیم نہ دے پائے۔ اگر معلم قرآن کی کوئی شخص اپنی اولاد کی دیر تک دے دے تو بھی اس کے لیے جائز ہے۔ فروع کافی جلد نمبر 121، من لا یحذر الفقیر جلد نمبر 3 پیج نمبر 99۔ اب صفحہ نمبر 719 ہے، حدیث کا نمبر ہے 2863 اور ہیڈنگ ہے حصول علم۔ جو شخص حصول تعلیم پر 1 گھنٹے کی ذلت برداشت نہیں کر سکتا وہ ہمیشہ کی ذلت میں پڑا رہتا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بحار الانوار جلد 77 پیج نمبر 164۔ اگر کوئی شخص کسی بات کو نہیں جانتا تو اس کو سیکھنے میں شرمانا نہیں چاہیے۔ حضرت علی علیہ السلام، نہج البلاغہ حکمت پیج نمبر 83۔ علم حاصل کرو کیونکہ علم کا حصول نیکی، اس کی مشق، تسبیح، اس کے بارے میں بحث و مباحثہ جہاد ہے۔
न जानने वालों को तालीम देना सदका है, वो तन्हाई में दोस्त अकेला रहने की सूरत में साथी दुश्मनों के खिलाफ हथियार और दोस्तों के लिए जीनत है। इसके ज़रिए अल्लाह ताला पस्ती में घिरी हुई कौमों को बुलंद फरमाता है और उन्हें नेकियों का पेशवा बना देता है जिनकी इक़्तिदा दूसरे लोग करते हैं। उनके अमाल को पेश नज़र रखा जाता है और उनके आसार से इस्तिफ़ादा किया जाता है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम बिहारुल अनवार जिल्द अव्वल पेज नंबर 166। हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिहारुल अनवार जिल्द अव्वल पेज नंबर 171। जो तालिब इल्म हुसूल इल्म की गरज से आलिम के दरवाजे पर आता जाता है पेज नंबर 720 है, अल्लाह ताला उसके हर कदम के बदले 1 साल की इबादत लिख देता है। हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिहारुल अनवार जिल्द अव्वल पेज नंबर 184। हज़रत लुक़मान ने अपने फ़र्जंद को नसीहत करते हुए फरमाया, ए फ़र्जंद अजीज़, अपने शब व रोज़ में हुसूल इल्म के लिए भी वक्त मुकर्रर करो, क्योंकि उसके तर्क कर देने से जितना तुम्हारा नुकसान होगा इतना किसी और सूरत में नहीं होगा। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम बिहारुल अनवार जिल्द अव्वल पेज नंबर 169। मुत्तक़ीन के औसाफ में फरमाते हैं कि उनमें एक की अलामत यह है कि तुम उसके दीन में इस्तेहकाम, नरमी और खुशखल्क़ी के साथ, दूर अंदेशी, ईमान में यकीन और इस्तवारी, इल्म में हिर्स और बुर्दबारी के साथ दानाई पाओगे। हज़रत अली अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा खुतबा नंबर 193। कौल मुअल्लिफ मुलाहिज़ा हो, इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है हलाकत, बाब, फिर इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है हलाक हो जाने वाले लोग, नीस इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है जवानी, बाब इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है जवानी में हुसूल इल्म, नीस इन्वर्टेड कॉमा में कुरान लिखा है, फिर लिखा है बाब, फिर इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है कुरान की तालीम हासिल करना। हदीस का नंबर है 2863। महज अल्लाह के लिए इल्म हासिल करने वाला, जो शख्स महज अल्लाह के लिए इल्म हासिल करे और अल्लाह, पेज नंबर 721 है, और अल्लाह ही की खुशनुदी की खातिर दूसरों को तालीम दे, वो मलकूत समावी में अजीम इंसान के नाम से पुकारा जाता है। उसके मुतालिक कहा जाता है कि उसने अल्लाह के लिए इल्म हासिल किया है और अल्लाह ही की खुशनुदी के लिए दूसरों को इल्म सिखाया है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 2 पेज नंबर 29, जिल्द 78 पेज नंबर 193। जो शख्स अल्लाह के लिए इल्म हासिल करे, उस पर अमल करे और दूसरों को इसकी तालीम दे, वो मलकूत समावी में अजीम इंसान के नाम से पुकारा जाता है। इसके मुतालिक कहा जाता है कि उसने अल्लाह के लिए इल्म हासिल किया, अल्लाह ही के लिए उस पर अमल किया और अल्लाह ही के वास्ते दूसरों को तालीम दी। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम काफ़ी जिल्द अव्वल पेज नंबर 35। जो आलिम अपने इल्म से अल्लाह के खुशनुदी का ख्वाहिशगार होता है, उससे हर चीज़ डरती है, और जब वो इससे तजोरियाँ भरने का ख्वाहिशमंद होता है तो खुद हर चीज़ से डरता है। हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कन्ज़ुल अमाल हदीस नंबर 29342। अगर साहिबान इल्म कमा हक़्क़हु इल्म की कदरदानी करें तो अल्लाह, इसके फरिश्ते और अल्लाह की इताअत करने वाले लोग उनसे मोहब्बत करेंगे, लेकिन जब लोग उसे दुनिया की तलब व हुसूल की खातिर हासिल करते हैं तो अल्लाह ताला उनसे नाराज़ हो जाता है। पेज नंबर है 722। नाराज़ हो जाता है और लोगों की आंखों में उनकी कद्र मंजिलत गिर जाती है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 2 पेज नंबर 37। इस उम्मत के उलमा की 2 किस्में हैं, एक वो जिसे अल्लाह इल्म अता फरमाता है तो वो इसके ज़रिए अल्लाह की खुशनुदी का ख्वाहां होता है और आखिरत के घर का तलबगार होता है, ऐसे उसे लोगों में सर्व करता है, उसमें तमा और लालच वो काम में नहीं लाता, ना ही उसे मामूली कीमत पर बेचता है। ऐसे शख्स के लिए समंदरों में रहने वाली मखलूक, खुश्की तरीके जानवर, आसमान की फिजा में परिंदे मग़फ़िरत तलब करते हैं। वो अल्लाह के हुज़ूर साहिब शरफ सरदार की हैसियत से पेश होता है। दूसरा वो जिसे अल्लाह इल्म अता फरमाता है और वो इससे लोगों से बुखल करता है, इसमें तमा और लालच को काम में लाता है, उसे थोड़ी सी कीमत के एवज़ बेच डालता है। ऐसे शख्स के मुंह में क़यामत के दिन आग की लगाम डाली जाएगी। हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 2 पेज नंबर 54। हदीस का नंबर है 2864 और हेडिंग है अल्लाह ताला के लिए इल्म हासिल करने वालों की खुसूसियात। जो शख्स खुशनुदी खुदा के लिए इल्म हासिल करता है, पेज नंबर है 723। उसका अब इसमें ये बहुत मिटा हुआ प्रिंट है, जो मैं जितना पढ़ सकती हूँ मैं कोशिश करूँगी
کہ اس کا جو باپ بھی حاصل کرتا ہے اللہ کے لیے، اس کی فروتنی لوگوں کے لیے، اس کی تواضع اور دین میں اس کی جد و جہد میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ ایسا شخص ہے جو اپنے علم سے فائدہ اٹھاتا ہے، اسے علم حاصل کرنا چاہیے۔ جو شخص دنیا میں لوگوں کے نزدیک قدر و منزلت اور بادشاہ اور صاحبان اقتدار کے قرب کے لیے علم حاصل کرتا ہے، اس کا جو باپ نفی حاصل کرتا جائے گا۔ اس کے نفس میں عظمت لوگوں میں جو یہ بہت مٹا ہوا لکھا ہے، اللہ سے بے خبری اور دین کے ساتھ جفا میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ یہ ایسا شخص ہے جو اپنے علم سے فائدہ نہیں اٹھاتا، پس اسے علم سے دستکشی کر لینا چاہیے اور اپنے اوپر حجت اور قیامت کے دن کے لیے پشیمانی اور رسوائی سے پاک رہنا چاہیے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہار الانوار جلد 2 پیج نمبر 35۔ جو شخص عمل کی خاطر علم حاصل کرتا ہے وہ علم کی کساد بازاری سے گھبراتا نہیں۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم قول مؤلف ملاحظہ ہو، انورٹڈ کاما میں لکھا ہے اخلاص، باب اخلاص کی حقیقت، پیج نمبر 724 ہے، غیر خدا کے لیے علم حاصل کرنے والا۔ جو شخص کسی اہل انسان سے علم حاصل کرتا ہے، اس پر عمل پیرا ہوتا ہے، وہ نجات پا جاتا ہے، اور جو اس سے دنیا کا خواہاں ہوتا ہے اس کا بس وہی حصہ ہوتا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہار الانوار جلد نمبر 2 پیج نمبر 34۔ جو شخص صرف اس لیے علم حاصل کرتا ہے کہ اس سے لوگوں کو دھوکہ دے تو وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھے گا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہار جلد 77 پیج نمبر 76۔ جو شخص ریاکاری اور شہرت کے لیے علم حاصل کرتا ہے اور اس کے ذریعے دنیا سمیٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے برکت چھین لیتا ہے، اس کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہے، اسے اس کے سپرد کر دیتا ہے، اور اللہ جسے اس کے اپنے ہی سپرد کر دے وہ تباہ ہو جائے گا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہار الانوار جلد 77 پیج نمبر 100۔ جو شخص غیر خدا کے لیے علم حاصل کرتا ہے اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھنا چاہیے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنز الاعمال حدیث نمبر 29035، پیج نمبر ہے 725، الترغیب والترہیب جلد اول صفحہ نمبر 116۔ جو شخص عمل نہ کرنے کے لیے علم حاصل کرتا ہے وہ گویا اللہ کے ساتھ مذاق کرنا چاہتا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنز الاعمال حدیث نمبر 29067۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک پیغمبر کی طرف وحی فرمائی کہ ان لوگوں سے کہہ دیجئے جو دین کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے علم فقہ حاصل کرتے ہیں، عمل کے علاوہ کے لیے علم حاصل کرتے ہیں، آخرت کے علاوہ صرف دنیا کے طلبگار ہوتے ہیں، لوگوں کے دکھاوے کے لیے موٹا جھوٹا پہنتے ہیں، ان کے دل بھیڑیے کے دل جیسے ہیں، ان کی زبانیں شہد سے زیادہ شیریں ہوتی ہیں جبکہ ان کے اعمال ایلوے سے زیادہ کڑوے ہوتے ہیں۔ کیا تم مجھے دھوکہ دینا چاہتے ہو اور میرے ساتھ مذاق کرنا چاہتے ہو؟ تم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے، اس لیے کہ میں ایسے لوگوں کے لیے ایسا فتنہ مقدر کر دوں گا جس سے صاحبان علم و حکمت حیران رہ جائیں گے۔ پیج نمبر 726 ہے، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہار الانوار جلد اول پیج نمبر 224۔ امام محمد باقر علیہ السلام بہار الانوار جلد 73 پیج نمبر 372، جلد نمبر 72 پیج نمبر 298۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنز الاعمال حدیث نمبر 29054، 29055۔ جو شخص ایسا علم حاصل کرے جس سے رضا الہی مقصود ہوتی ہے لیکن وہ اس سے دنیاوی فوائد حاصل کرے تو وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو نہیں سونگھ پائے گا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنز الاعمال حدیث نمبر 29020۔ الترغیب والترہیب جلد اول صفحہ نمبر 115۔ جو شخص تقریر کرنے کے لیے علم حاصل کرے جس سے وہ لوگوں کے دلوں کو اپنے قید میں لا سکے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ تو اس کے کسی عمل کو قبول کرے گا اور نہ کسی معاوضے کو۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنز الاعمال حدیث نمبر 29022۔ جو بندہ خطابت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ اس سے اس کی کیا مراد تھی؟
حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنز الاعمال حدیث نمبر 29016 29012. جو شخص خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور اس سے پیج نمبر 727 ہے اور اس سے اس کی مراد ریاکاری اور شہرت طلبی ہوتی ہے تو قیامت کے دن اللہ اسے ریاکاروں اور شہرت پسندوں کے مقام پر کھڑا کرے گا. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنز الاعمال حدیث نمبر 7532. جو شخص اپنا علم لوگوں کو سنانا چاہتا ہے، اس سے شہرت حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا علم سننے والی مخلوق کو سنوائے گا اور خود اسے حقیر و ذلیل کر دے گا. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنز الاعمال حدیث کا نمبر اس میں مٹا ہوا ہے کیونکہ یہ جو میں کتاب پڑھ رہی ہوں یہ میزان الحکمت اردو جلد نمبر 6 ہے اور یہ کافی پہلے لکھی ہوئی کتاب ہے. اس کی فوٹو اسٹیٹ مجھے دی گئی ہے جو میں پڑھ رہی ہوں، تو اس میں جہاں پر مٹا ہوا ہے وہ مجھے نہیں پتا کیا ہے. قول مؤلف ملاحظہ ہو، ریا باب جو شخص خدا کے لیے عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے غیر خدا کے جو شخص غیر خدا کے لیے عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے غیر خدا کے سپرد کر دے گا. حدیث نمبر 2866 اور اس کی ہیڈنگ ہے ان اغراض کے لیے علم حاصل نہ کرو. جو علم تم پر واضح ہوا اسے حاصل کرو لیکن 4 مقاصد کے لیے اسے حاصل نہ کرو. اس کے ذریعے علماء پر فخر و مباحات کرنے کے لیے نمبر 1 اس کے ذریعے علماء پر فخر و مباحات کرنے کے لیے، نمبر 2 بے وقوف لوگوں سے لڑنے جھگڑنے کے لیے، نمبر 2 مجالس میں دکھاوے کے لیے، نمبر 3 مجالس میں دکھاوے کے لیے، نمبر 4 ریاست طلبی کے غرض سے لوگوں کی توجہ اپنی طرف پیج نمبر 728 ہے مبذول کرانے کے لیے. حضرت علی علیہ السلام بحار الانوار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 31. ان اغراض کے لیے علم حاصل نہ کرو. نمبر 1 بے وقوفوں سے لڑنے جھگڑنے کے لیے، نمبر 2 علماء کے ساتھ جنگ و جدل کے لیے، نمبر 3 لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانے کے لیے. ان کے برعکس ان باتوں سے وہ چیز طلب کرو جو اللہ کے پاس ہے، کیونکہ جو چیز اللہ کے پاس ہے اس کو دوام و بقا ہے، اس کے علاوہ سب کچھ ختم ہو جانے والا ہے. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحار الانوار جلد 2 پیج نمبر 38. جو شخص 4 اغراض کی خاطر علم حاصل کرے گا جہنم میں جائے گا. نمبر 1 علماء پر شیخی بڑھانے کے لیے، نمبر 2 جہلا کے ساتھ لڑنے کے لیے، نمبر 3 لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانے کے لیے، نمبر 4 عمرہ سے مال اینٹنے کے لیے. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحار الانوار جلد 2 پیج نمبر 38. جو شخص اس غرض سے علم حاصل کرے کہ اس سے بیوقوفوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرے گا یا علماء پر غلبہ حاصل کرے گا یا لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائے گا تو اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھنا چاہیے. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنز الاعمال حدیث نمبر 29057 پیج نمبر 729 ہے. جو شخص اس غرض کے لیے علم حاصل کرے کہ علماء پہ شیخی بگھارے گا یا بیوقوفوں کے ساتھ مجالس میں لڑے جھگڑے گا تو وہ بہشت کی خوشبو تک سونگھ نہیں پائے گا. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنز الاعمال حدیث نمبر 29056. جو شخص ان احادیث کو بیوقوفوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنے کے غرض سے حاصل کرے اور احادیث بیان کر کے فخر و مباحات کرے تو وہ جنت کی خوشبو سونگھ نہیں پائے گا. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنز الاعمال حدیث نمبر 29059. ایک روایت کے مطابق حراوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، فرزند رسول، ہم تک حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ روایت پہنچی ہے کہ آپ نے فرمایا جو شخص اس غرض سے علم حاصل کرے کہ وہ بے وقوفوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرے گا یا علماء پہ غرور کرے گا یا لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائے گا تو وہ جہنمی ہے. امام رضا نے فرمایا میرے جد محترم نے بالکل سچ فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ بے وقوف کون لوگ ہیں؟ میں نے عرض کیا فرزند رسول میں نہیں جانتا. فرمایا وہ قصہ گو لوگ ہیں. کیا جانتے ہو کہ علماء سے کون لوگ مراد ہیں؟ میں نے کہا یہ ابن رسول اللہ میں نہیں جانتا، یہ ابن رسول اللہ میں نہیں جانتا. فرمایا وہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء ہیں جن کی اطاعت اللہ نے فرض اور محبت اور واجب قرار دی ہے.
पेज नंबर 730 है। फिर फरमाया, क्या तुम जानते हो लोगों की तवज्जो मबजूल कराने का क्या मतलब है? मैंने अर्ज़ किया, नहीं। फरमाया, वल्लाह इससे उनकी मुराद इमामत का नाहक दावा है। जो शख्स भी ऐसा करेगा वो जहन्नुमी है। बिहारुल अनवार जिल्द 2 पेज नंबर 30। हदीस का नंबर है 2867 और हेडिंग है तालिब इल्मों की अक़साम। इल्म तलब करने वालों की 3 किस्में हैं। अच्छी तरह उनको उनकी ज़ात व सिफ़ात समेत पहचान लो। इनमें एक किस्म वो है जो इल्म को लड़ाई झगड़े और जहालत बरवायत जंग व जदाल के लिए हासिल करती है। दूसरी वो है जो धोखा फरेब देने के लिए हासिल करती है। और तीसरी वो जो सिर्फ फ़िक़्ह समझने अक्ल बरवायत अमल के लिए हासिल करती है। जो लोग लड़ाई झगड़े और जहालत के लिए इल्म हासिल करते हैं, तुम देखोगे कि वो इज़ा रसान और गुफ्तगू की महफिलों में लोगों के साथ उलझे रहते होंगे। वो खुज़ू खुशू का लिबादा ओढ़े होंगे, जबकि परहेज से आरी होंगे। खुदावंद ताला ने उनके सीनों को कूट डाला है और नाक को काट डाला है। सफ़ा नंबर 731 है। जो धोखा और फरेब के लिए इल्म हासिल करते हैं, वो अपने जैसे हमशक्ल लोगों को धोखा फरेब देते हैं और मालदारों के फरोतनी इख्तियार करते हैं। वो इन मालदारों का माल हड़प और दीन ख़त्म कर डालने वाले होते हैं। अल्लाह ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया है और उलमा के आसार में से इल्म के असर को मुनक़ता कर दिया है। जो लोग साहिब फ़िक़्ह व अक़ल होते हैं, तुम उन्हें हर वक्त गमगीन और परेशान हालत में पाओगे। वो रात की तारीकी में खड़े होकर इबादत बजा लाते हैं। उनके सर पर टोपी होती है, कमर झुकी हुई होती है। वो अमल करते और खौफ की हालत में रहते हैं। वो हर एक से डरते हैं सिवाय अपने काबिल वसूख भाइयों के। इस तरह के लोगों के ज़रिए अल्लाह ताला ने अपने अरकान मजबूत कर दिए हैं और उन्हें क़यामत के दिन अल्लाह ताला अमान अता फरमाएगा। हज़रत अली अलैहिस्सलाम बिहारुल अनवार जिल्द 2 पेज नंबर 46। उलमा 3 तरह के हैं। एक वो कि लोग इनके ज़रिए ज़िंदा रहें, वो इल्म के ज़रिए ज़िंदा आलिम बाअमल हैं। और दूसरे वो कि लोग उनके ज़रिए ज़िंदा रहें लेकिन उन्होंने खुद को हलाक कर दिया हो। ब्रैकेट में लिखा है आलिम बेअमल। तीसरा वो शख्स जो खुद तो अपने इल्म के ज़रिए ज़िंदा रहा लेकिन इसके ज़रिए कोई और ज़िंदा ना हो सका। ब्रैकेट में लिखा है आबिद। हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नज़ुल अमाल हदीस नंबर 28,941। सफ़ा नंबर 732 है। उलमा रहती दुनिया तक बाकी रहते हैं। बेशक उनके अजसाम आँखों से ओझल हो जाते हैं मगर उनकी सूरतें दिलों में मौजूद रहती हैं। इसके बाद हज़रत ने अपने सीना अक़दस की तरफ इशारा किया और फरमाया, देखो बरवायते आह यहाँ इल्म का ज़ख़ीरा है, काश इसके उठाने वाले मिल जाते। हाँ, कोई मिला भी तो ऐसा जो ज़हीन तो है मगर नाकाबिल इत्मीनान है, जो दुनिया के लिए दीन को आला-ए-कार बनाने वाला है और अल्लाह की इन हुज्जतों की वजह से, उसकी मखलूक पर और नेमतों की वजह से उसके बंदों पर तफव्वुक़ व बरतरी जताने वाला है, ताकि कमज़ोर लोग हक़ के वली को छोड़कर उसे अपना मुतमद और आज़दार बना सके। फिर या वो जो अरबाब इल्म का मुती तो है मगर इसके दिल के गोशों में शुकूक व शुबहात की चिंगारियाँ भड़कने लगी। बस मालूम होना चाहिए कि न ये इस काबिल है और न वो इस काबिल। बस ऐसा शख्स लज्जतों पर मिटा हुआ है, ख्वाहिशात नफसानी को पर बआसानी खिंच जाने वाला है, या ऐसा शख्स जो जमा आवरी ज़ख़ीरा अंदोज़ी का बहुत ख्वाहिशमंद होता है। ये दोनों भी दीन के किसी अम्र की रियायत व पासदारी करने वाले नहीं। इन दोनों से इंतहाई करीबी शबाहत चरने वाले चौपाए रखते हैं। हाँ मगर ज़मीन ऐसे फ़र्द से खाली नहीं रहती जो पेज नंबर 733 है, जो हुज्जत को बरकरार रखता है, चाहे वो ज़ाहिर हो या गायब, बरावायत खाइफ व मख्फी, ताकि लोगों की दलीलें और निशान मिटने न पाएँ। और वो हैं ही कितने और कहाँ हैं? वो गिनती में बहुत थोड़े हैं और मंजिलत के लिहाज से बहुत बुलंद हैं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम बिहारुल अनवार जिल्द अव्वल पेज नंबर 188, नहजुल बलागा हिकमत 148 बिहार जिल्द 1 पेज नंबर 189। अल्लाह को अपने बंदों में सबसे ज़्यादा बंदा महबूब है जिसने अपने नफ्स की खिलाफ वर्जी की कुव्वत दी है। वो तारीकियों में रोशनी फैलाने वाला, मुश्तबा बातों को हल करने वाला, उलझे हुए मसलों को सुलझाने वाला,
گنجلکوں کو دور کرنے والا اور لقودق صحراؤں میں راہ دکھانے والا ہوتا ہے۔ وہ بولتا ہے تو پوری طرح سمجھا دیتا ہے، کبھی چپ ہوتا ہے تو اس وقت چپ رہنا ہی سلامتی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک دوسرا شخص ہوتا ہے جس نے زبردستی اپنا نام عالم رکھ دیا ہے، حالانکہ وہ عالم نہیں، اس نے جہالتوں اور گمراہیوں کو سمیٹ لیا ہے اور لوگوں کے مکر و فریب کے پھندے اور غلط سلط باتوں کے جال میں بچھا رکھے ہیں۔ کہتا تو یہ ہے کہ میں شبہات میں توقف کرتا ہوں، حالانکہ انہی میں پڑا ہوا ہے۔ اس کا قول یہ ہے کہ میں بدعتوں سے الگ تھلگ رہتا ہوں، حالانکہ انہی میں اس کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے۔ پیج نمبر 734 ہے۔ صورت تو اس کی انسانوں جیسی مگر دل حیوانوں کا سا ہے، نہ اسے ہدایت کا دروازہ معلوم ہے کہ وہاں تک آ سکے اور نہ ہی گمراہی کا دروازہ پہچانتا ہے کہ اس سے اپنا رخ موڑ سکے۔ یہ تو زندوں میں چلتی پھرتی لاش ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، بہار الانوار، جلد نمبر 2، پیج نمبر 57، نہج البلاغہ، خطبہ نمبر 87، قول مؤلف ملاحظہ ہو، قرآن باب قاریوں کی قسمیں۔ حدیث کا نمبر ہے 2868، ہیڈنگ ہے جو خود علم سے مستفید نہ ہو اس سے علم حاصل نہ کرو۔ قرآن مجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، سورہ بس، آیت نمبر 24۔ انسان کو اپنے طعام کے بارے میں غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ یعنی انسان کو اپنے طعام کے بارے میں غور کرنا چاہیے، ابس آیت نمبر 24 کے بارے میں فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کو دیکھنا چاہیے کہ جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے اسے کس قسم کے شخص سے حاصل کرنا چاہیے۔ امام محمد باقر علیہ السلام، بہار الانوار، جلد نمبر 2، پیج نمبر 96، صفحہ نمبر ہے 735۔ ذوالقرنین کی وصیت میں ہے کہ اس شخص سے علم حاصل نہ کرو جس نے خود علم سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا ہو، وہ تمہیں بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ بہار الانوار، جلد نمبر 2، پیج نمبر 99۔ علم صرف عالم ربانی سے ہی حاصل کیا جائے گا اور عالم کی معرفت اس کی عقل سے ہوتی ہے۔ امام موسی کاظم علیہ السلام، مستدرک الوسائل، جلد نمبر 2، پیج نمبر 298۔ علم دین ہے اور نماز بھی دین ہے، لہٰذا غور کرو کہ تم یہ علم کس سے حاصل کر رہے ہو۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کنز الاعمال، حدیث نمبر 28666۔ تعجب ہے اس شخص پہ جو کھانے پینے کی چیزوں میں تو غور و فکر کرتا ہے مگر عقلی باتوں میں غور و فکر سے کام نہیں لیتا۔ کھانے پینے کی چیزوں میں غور کر کے پیٹ کو تکلیف دینے والی چیزوں سے تو بچ جاتا ہے، لیکن عقلی باتوں کے بارے میں غور و فکر نہ کر کے اپنے سینے کو ہلاکتوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ امام حسن علیہ السلام، بہار الانوار، جلد اول، پیج نمبر 218۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو، معجزہ باب ہدایت یافتہ وائس کے شعلوں سے روشنی حاصل کرو۔ پیج نمبر ہے 736، حدیث کا نمبر ہے 2869۔ ہیڈنگ ہے یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن مجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، سورہ زمر، آیت نمبر 187 ہے۔ بس اے رسول میرے خالص بندوں کو خوشخبری دو جو بات کو جی لگا کر سنتے ہیں پھر اس میں اچھی بات پر عمل کرتے ہیں۔ اب اس کی حدیث کی وضاحت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے حواریوں، اگر تمہیں کولتار کے چراغ سے روشنی حاصل ہو جائے تو اس کی بدبو نقصان نہیں دیتی، بس جس کے پاس علم ہے اس سے حاصل کرو، اس کے عمل کو نہ دیکھو۔ امام محمد باقر علیہ السلام، بہار الانوار، جلد نمبر 2، پیج نمبر 97۔ جو علم رکھتا ہے اس سے علم حاصل اور جو علم نہیں رکھتا ہے اسے تعلیم دو۔ حضرت علی علیہ السلام، غرر الحکم، یہ نہ دیکھو کہ کہنے والا کون ہے، یہ دیکھو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کنز الاعمال، حدیث نمبر 42218۔ حضرت علی علیہ السلام، غرر الحکم، 737 پیج ہے۔ جو تمہارے پاس حکمت و دانائی کی بات لے کر آئے اس سے لے لو اور دیکھو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔
یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم، اہل باطل سے حق کو لے لو، اہل حق سے باطل کو نہ لو، اس طرح تمہیں کلام کے کھرے کھوٹے ہونے کا پتہ چل جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہار الانوار جلد 2 پیج نمبر 96۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو، انورٹڈ کاما میں لکھا ہے حکمت، پھر لکھا ہے باپ، پھر انورٹڈ کاما میں لکھا ہے حکمت مومن کی گمشدہ چیز ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 2870، ہیڈنگ ہے علم کا حق۔ ایک شخص نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، علم کا حق کیا ہے؟ فرمایا خاموشی سے سننا۔ اس نے کہا اس کے بعد؟ فرمایا دل کے کانوں سے سننا۔ اس نے کہا اس کے بعد؟ فرمایا یاد کر لینا۔ اس نے کہا اس کے بعد؟ فرمایا اس پر عمل کرنا۔ کہا مزید براں؟ فرمایا اس کی نشر و اشاعت کرنا۔ امام محمد باقر علیہ السلام بہار الانوار جلد 2 پیج نمبر 28۔ جس سے تعلیم دے رہے ہو اس کی تواضع کرو، اور جس سے پیج نمبر 738 ہے، جس سے علم حاصل کر رہے ہو اس کے لیے بھی تواضع اختیار کرو۔ جابر عالم نہ بنو ورنہ تمہارا باطل تمہارے حق پر غالب آ جائے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بہار جلد نمبر 2 پیج نمبر 41۔ جس سے علم حاصل کر رہے ہو اس کے لیے، جس کو تعلیم دے رہے ہو اس کے لیے بھی تواضع اختیار کرو، اور جابر عالم نہ بنو ورنہ تمہارا علم جہالت کو دور نہیں کر سکے گا۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم، علم حاصل کرو، علم کے لیے سکون و وقار سیکھو، اور جس سے علم حاصل کر رہے ہو اس کے لیے تواضع کرو۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الترغیب والترہیب جلد اول پیج نمبر 114۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو، باب علم کی زینت۔ حدیث کا نمبر ہے 2871 اور ہیڈنگ ہے طالب علم کے استاد پر حقوق۔ جو علم کے اعتبار سے تمہاری رعیت بریکٹ میں لکھا ہے طالب علم ہے، اس کے بارے میں تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کے عطا کردہ علم کا ان لوگوں میں سرپرست قرار دیا ہے اور تم پر علم کے خزانے کھول دیے ہیں۔ لہذا اگر تم لوگوں کو اچھے طریقے سے تعلیم دو گے تو ان کے ساتھ سختی نہیں کرو گے اور ان سے تنگ دل نہیں ہوگے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے فضل میں اضافہ فرما دے گا۔ لیکن اگر تم لوگوں سے اپنے علم کو روکو گے تو انہیں تعلیم نہیں دو گے تو ان کے حصول علم کے موقع پر انہیں تعلیم نہیں دو گے، ان کے حصول علم کے موقع پہ ان سے سختی کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا حق بن جاتا ہے کہ وہ تم سے علم اور اس کی عظمت کو سلب کر لے اور لوگوں کے دلوں سے تمہاری قدر و منزلت ختم ہو جائے گی۔ امام زین العابدین علیہ السلام بہار الانوار جلد نمبر 62 جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 62 جلد نمبر 74 صفحہ نمبر 5۔ جس کو تعلیم دے رہے ہو اس کے لیے بھی اور جس سے تعلیم حاصل کر رہے ہو اس کے لیے بھی نرمی اختیار کرو۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہار الانوار جلد 2 پیج نمبر 62۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے حواریوں، مجھے تم سے ایک ضروری کام ہے جو تمہیں ضرور پورا کرنا ہے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کا ہر حکم بجا لایا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے ان کے پاؤں دھونے لگے۔ لوگوں نے کہا، رسول اللہ، یہ حق تو ہمارا بنتا ہے کہ ہم آپ کے پاؤں دھوئیں۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا، لوگوں کی خدمت کرنے کا عالم پر زیادہ حق ہے۔ میں نے تواضع کے طور پر اس لیے کیا ہے کہ تم میرے بعد لوگوں کی ایسے ہی تواضع کرو جس طرح میں نے تمہاری تواضع کی ہے۔ بہار الانوار جلد نمبر 2 پیج نمبر 62۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول پیج نمبر 740 ہے، یعنی لوگوں کے سامنے اپنا منہ نہ پھلاؤ۔ سورہ لقمان آیت نمبر 18 کے بارے میں فرمایا، علمی لحاظ سے تمام لوگ تمہارے نزدیک برابر ہونا چاہیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بہار الانوار جلد 2 پیج نمبر 62۔ حدیث کا نمبر ہے 2872 اور ہیڈنگ ہے استاد کے شاگرد پر حقوق۔ قرآن مجید ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمن، سورہ کہف کی آیت نمبر 66 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا۔
ترجمہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان بریکٹ میں لکھا ہے خضر سے کہا کہ آپ کی اجازت ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہوں کہ جو رہنمائی کا علم آپ کو اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے اس میں سے کچھ آپ مجھے بھی سکھا دیں۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا الی قول قد بلغت من لدنی عذرا۔ سورہ کہف آیت نمبر 76۔ بے شک آپ میری طرف سے معذرت کی حد کو پہنچ گئے ہیں۔ تمہارے معلم کا حق تم پر ہے کہ تم اس کی تعظیم کرو، ہر مجلس میں اس کی توقیر کرو، اس کی ہر بات کو اچھے طریقے سے کان لگا کر سنو، اس کی طرف توجہ کرو، اس کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ جب اس سے کوئی شخص سوال کرے تو تم کسی قسم کا جواب نہ دو جب تک، صفحہ نمبر 741 ہے، جب تک وہ خود اس کا جواب نہ دے۔ اس کی محفل میں بیٹھ کر کسی دوسرے سے بات نہ کرو، اس کے پاس بیٹھ کر کسی کی غیبت نہ کرو۔ جب تمہارے پاس اس کی کوئی برائی کی جائے تو اس کا دفاع کرو، اس کے عیوب پر پردہ ڈالو، اس کے فضائل و مناقب کو ظاہر کرو، اس کے دشمن کی محفل میں جا کر مت بیٹھو، اس کے دوست سے دشمنی نہ کرو۔ اگر تم ان ہدایت پر عمل کرو گے تو اللہ کے فرشتے تمہارے بارے میں گواہی دیں گے کہ تم نے اللہ کی خوشنودی کے پیش نظر اس کی طرف قصد کیا ہے اور اس سے علم حاصل کیا ہے، نہ کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے۔ امام زین العابدین علیہ السلام بہار الانوار جلد 2 صفحہ نمبر 43۔ جب تم کسی عالم کی محفل میں بیٹھو تو وہاں بولنے سے زیادہ سننے کا شوق رکھو۔ جس طرح اچھی بات کہنے کی تعلیم حاصل کرتے ہو اسی طرح اچھی بات سننے کی بھی تعلیم حاصل کرو، کسی شخص کی بات کو نہ کاٹو۔ امام محمد باقر علیہ السلام بہار الانوار جلد اول پیج نمبر 222۔ حضرت علی علیہ السلام بہار جلد 2 پیج نمبر 43، جلد نمبر 74 پیج نمبر 5۔ تم پر عالم کا حق یہ ہے کہ جب اس کی محفل میں جاؤ تو پہلے تمام لوگوں پر عام طور پر سلام کرو، پھر اس عالم پر خصوصی طور پر سلام کرو اور اس کے سامنے جا کر بیٹھو۔ اس کے پاس بیٹھ کر اپنے ہاتھ سے اشارہ نہ کرو اور نہ ہی اپنی آنکھوں سے اشارہ کرو، اور ایسا نہ کہو کہ اس کی باتوں کے خلاف فلاں نے یوں کہا ہے اور فلاں نے یوں۔ صفحہ نمبر 742 ہے۔ اس کے پاس بیٹھ کر کسی کی غیبت نہ کرو، نہ وہاں کسی کی سرگوشی کرو، نہ اس کے کپڑوں کو پکڑو، جب وہ تھک چکا ہو تو اس کے پاس نہ جاؤ، اس کے پاس دیر تک بیٹھنے کی وجہ سے اس سے منہ نہ پھیرو، کیونکہ وہ ایک کھجور کی مانند ہے جس کے انتظار میں ہوتے ہو کہ اس سے کب کوئی چیز گرتی ہے۔ نیز یہ بھی یاد رکھو کہ مومن عالم کا اجر روزہ دار، نمازی اور راہ خدا کے غازی سے زیادہ ہوتا ہے۔ جب کوئی عالم فوت ہو جاتا ہے تو اسلام میں ایسا رخنہ پیدا ہو جاتا ہے جس کو قیامت تک کوئی چیز پر نہیں کر سکتی۔ حضرت علی علیہ السلام کا کنز الاعمال حدیث نمبر 29363، 29520۔ عالم کا حق یہ ہے کہ تم اس سے زیادہ سوال نہ کرو، نہ اس کی باتوں کے بالمقابل بار بار یہ کہو کہ فلاں نے یہ کہا اور فلاں نے یہ کہا۔ اس کے پاس کافی دیر بیٹھنے سے اکتاؤ نہیں، کیونکہ عالم کی مثال کھجور کے درخت کی ہے جس کے سامنے انتظار کیا جاتا ہے کہ کب اس سے کوئی چیز گرتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام بہار الانوار جلد 2 پیج نمبر 43، ارشاد مفید پیج نمبر 44۔ جو کسی شخص برائے کسی مسلمان کو ایک مسئلے کی تعلیم دے وہ اس کی گردن کا مالک آقا بن جاتا ہے۔ سوال کیا گیا یا رسول اللہ کیا وہ اسے بیچ بھی سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، لیکن اسے امر نہیں کر سکتا ہے۔ یہ پیج نمبر 742 مکمل ہو گیا ہے۔